معروف تجزیہ کار اور تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت کا مسئلہ انتقام پر مبنی اس سیاسی کلچر کا تسلسل ہے جسے ہر فوجی اور سویلین حکمران بشمول عمران خان نے فروغ دیا۔ اپنے سیاسی تجزیے میں ایاز امیر کا کہنا ہے کہ عمران خان کے وکیل کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیش کردہ میڈیکل رپورٹ کے بعد نہ صرف عدالتی حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے بلکہ حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے رویے پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ان کے مطابق اس صورتحال کو صرف ایک طبی مسئلے کے طور پر نہیں بلکہ ایک بڑے سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ایاز امیر کے مطابق عمران خان کئی ماہ سے جیل حکام کو آگاہ کر رہے تھے کہ ان کی دائیں آنکھ کی بینائی میں واضح فرق محسوس ہو رہا ہے، تاہم ابتدائی طور پر انہیں عام نوعیت کے آئی ڈراپس فراہم کیے گئے اور کسی ماہر امراض چشم کو طلب نہیں کیا گیا۔ معاملہ اس وقت نمایاں ہوا جب سپریم کورٹ نے وکیل سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ کے طور پر جیل میں ملاقات کی اجازت دی، جس کے بعد تیار کی گئی رپورٹ میں بینائی سے متعلق خدشات کی تفصیلات سامنے آئیں۔ ایاز امیر کے مطابق یہ سوال اہم ہے کہ سابق وزیر اعظم کی طبی شکایات کو بروقت سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قیدی رہنماؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں مختلف رویے اختیار کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال کسی اور بڑے سیاسی نام مثلا نواز شریف کے ساتھ پیش آتی تو ممکن ہے فوری میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر بیرون ملک علاج کی راہ ہموار کی جاتی۔ تاہم ان کے بقول عمران خان کے معاملے میں ریاستی سطح پر سختی کا عنصر غالب دکھائی دیتا ہے۔ ایاز امیر اس سختی کی وجہ کو سیاسی پس منظر سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان نے پنجاب کی روایتی سیاسی اجارہ داری کو چیلنج کیا اور طاقت کے مراکز پر کھل کر تنقید کی، جس کے باعث وہ مقتدر حلقوں اور روایتی سیاسی قیادت دونوں کی ناراضی کا باعث بنے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی عوامل آج ان کے خلاف سخت رویے کی بنیاد بن رہے ہیں۔ ان کے مطابق 2 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود عمران خان کی قید نے سیاسی درجہ حرارت کم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات کے بعد بھی جن میں مبینہ طور پر فارم 47 کے تنازع نے جنم لیا، ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو سکا۔ ان کے بقول اگرچہ حکومت کو عالمی سطح پر کچھ سفارتی تقویت ملی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مثبت بیانات بھی سامنے آئے، تاہم اندرونی سیاسی بے چینی برقرار ہے۔ ایاز امیر نے اپنے تجزیے میں بین الاقوامی حوالہ بھی دیا اور متنازع امریکی شخصیت جیفری ایپسٹین کی ایک ای میل کا ذکر کیا جس میں عمران کو خطے کی سیاست کے تناظر میں خطرناک قرار دیا گیا تھا، تاہم اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ ان کا موقف ہے کہ عمران کو بعض بین الاقوامی حلقوں میں غیر روایتی اور غیر متوقع سیاسی کردار کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قانونی ماہرین کے مطابق کسی سزا یافتہ قیدی کو بھی مناسب طبی سہولتوں کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے، لہٰذا میڈیکل بورڈ کی تشکیل یا ماہر ڈاکٹرز تک رسائی کے حوالے سے واضح ہدایت جاری کی جائیں۔ عمران خان کے حامی اس پیش رفت کو جزوی ریلیف قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ سزا یافتہ قیدیوں کو ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور ہسپتالوں میں علاج کی سہولت فراہم کرنا ممکن نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پی ٹی آئی نے عمران خان کی صحت کا معاملہ اپنے سیاسی بیانیے کا حصہ بنا لیا ہے۔ تحریک انصاف پہلے ہی اسے انسانی حقوق اور سیاسی انتقام کے تناظر میں پیش کر رہی ہے، جبکہ حکومت اسے معمول کا انتظامی معاملہ قرار دے سکتی ہے۔ تاہم یہ طے ہے کہ اڈیالہ جیل سے اٹھنے والی اس طبی شکایت نے ملکی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے اور اس کے اثرات آئندہ عدالتی اور سیاسی پیش رفت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔